جب کبھی مشکل پیش کوئی آئے تو سیدہ کا واسطہ دے کے دعا مانگا کرو۔ تو آج میں آپ کے لیے مولانا صاحب کا یہ وظیفہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سیدہ کے ماتمدار ہو، جب کبھی مشکل پیش کوئی آئے تو سیدہ کا واسطہ دے کے دعا مانگا کرو۔ ابھی اپنا اپنا انداز ہے مانگنے والوں کا، کہتے ہیں وہ بہت مشکل میں تھا، ایک ایسا مومن، اس نے ایک منت مانی، بعد میں اس منت کا واقعہ بیان کرتا، محرم کی 10 مجلسیں کرتا تھا، اور جس خطیب کو بلاتا تھا اس سے کہتا تھا 5 دن کربلا پڑھو گے اور 5 دن صرف فاطمہ پڑھو گے۔ ہمارے یہاں عشرہ محرم میں ذکر مصائب فاطمہ کا رواج نہیں ہے، اور وہ بھی عشرہ اولا، پہلے 5 دن پڑھو غم حسین، آخری 5 دن پڑھو غم فاطمہ زہرا۔ تب جو خطیب آتا تھا بیچارہ پڑھتا تھا، ایک خطیب نے ہمت کر کے پوچھا صاحب خانہ سے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ 10 دن محرم کے، 8 محرم، 7 محرم، 9 محرم ہم مصائب فاطمہ زہرا پڑھتے۔ کہ میری منت تھی۔ کیا منت تھی؟ کہ خدا نے مجھے صاحب اولاد نہیں کیا تھا، اولاد کی دعا مانگتا رہا، بڑی منت و مرادوں کے بعد ایک بیٹی اللہ نے مجھے عطا کی۔ جب کوئی بیٹی بڑے دنوں کے بعد ایک ہی اولاد کی شکل میں ہو تو بڑی محبت ہو۔ کہتا میں اتنا اس سے پیار کرتا تھا کہ دن میں جتنی بار آفس میں موقع ملتا تھا فون کر کے پوچھتا تھا بیٹی خیریت سے۔ 2 سال کی بچی تھی کہ اچانک میری بیوی کا ایک دن فون آیا کہ اگر آخری بار شکل دیکھنا چاہتے ہو بیٹی کی تو آ جاؤ، اور روتے ہوئے فون آئے۔ کہہ رہے پریشان ہو کر پہنچا، پتہ چلا بچی نے سکہ گلے میں اٹکا لیا ہے، سکہ نگل لیا، اور ایسے مقام پہ آ کے رک گیا۔ اس کو لے کر بھاگے سارے اسپتالوں میں ادھر سے ادھر۔ یہ واقعہ پاکستان سے باہر دبئی کا واقعہ، اور وہاں جب علاج ممکن نہ ہوا، سب نے کہا کہ 2 صورتیں ہیں، آپریشن کریں گے تو بچی برداشت نہیں کر پائے گی کہ اس کا گلا یہاں سے کاٹا جائے، سکہ رہا تو ویسے مر جائے گی، کاٹیں گے تو ویسے مر جائے گی، تو سوائے موت کے کوئی اور راستہ نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے فرانس چلے جاؤ، شاید وہاں کے ڈاکٹرز اس میں علاج کر سکیں، کوئی اتنا صاحب حیثیت تھا۔ اس حالت میں خاص ہنگامی انتظام کر کے کسی طریقے سے پہنچ گیا، اپنا کتنا سرمایہ خرچ کیا۔ جب فرانس پہنچا تو وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا ایک امید ہے کہ شاید آپریشن کامیاب ہو جائے، کاٹنا تو پڑے گا اس کے گلے کو یہاں سے، شاید یہ بچ جائے۔ جب فرانس پہنچ کر بھی کوئی اور امید مضبوط نہ ملی تو باہر بیٹھ کے رونا شروع کیا، رخ کیا مدینے کا۔ اپنے طور پر باتیں کرنے کا سلیقہ سیکھیے، اور ہر آدمی اپنے طور پر باتیں کر سکتا ہے، وہ سب سنتے۔ رخ کیا مدینے کا، سلام کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اللہ نے آپ کو بھی ایک بیٹی دی تھی، مجھے بھی ایک بیٹی۔ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، میری بیٹی کو بچا لیجیے۔ کہتا ابھی زاروں قطار روئے چلا جاتا تھا کہ اچانک آپریشن تھیٹر سے آواز ڈاکٹرز کی بلند ہوئی۔ یہ دوڑ کے گیا، ڈاکٹرز حیران تھے کہ ابھی ہم تیاری کر رہے تھے آپریشن کی کہ بچی اچانک ہوش میں آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی، اور سکہ اپنے آپ اس سے نکل کے باہر گر گیا۔ تو کہ بچی 2 سال کی تھی تو اتنا کلیئر بول نہیں سکتی تھی۔ باپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، آنسو بہے جا رہے ہیں، کیا انداز؟ اس سے پوچھا تو تتلا کے کہا بابا بابا ایک بی بی آئی تھی، اور بی بی ایسے آئی تھی کہ اس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پر تھا۔ بس بی بی نے مجھ سے کہا اٹھ کر بیٹھ جا، اٹھ کر بیٹھ جا۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو ہلکا سا میرے پشت پہ ہاتھ مارا، اور جیسے ہی وہ ہاتھ مارا سکہ میرے منہ سے باہر نکل گئے۔ جاتے جاتے وہ بی بی کہہ کے گئی اپنے بابا سے کہنا اتنا بڑا واسطہ دیا تھا، اتنا بڑا واسطہ دیا تھا، کہہ دینا کہ ہم آ گئے تھے تمہارا واسطہ سن کے۔ اگر کوئی اپنی مشکل میں سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے کے بلائے، سیدہ کیوں نہ ہے۔ اجرکم اللہ، رونے والوں۔ مجھے امید کرتی ہوں کہ آپ نے مولانا صاحب کی وظیفہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے آج کے کچھ خاص وظائف میں آپ کو بتاتی چلوں۔ روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز جمعہ کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا دن امیر المؤمنین علی ابن طالب علیہ السلام
سے منسوب ہے۔ آج امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھی جائے۔ دعا بروز اتوار منقول از امام زین العابدین علیہ السلام۔ ذکر نمبر 1 یا ذوالجلالی والاکرام 100 مرتبہ۔ ذکر نمبر 2 یا فتاحو 488 مرتبہ۔ اور اگر آپ کو ہماری وظیفہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کسی بھی قسم کا کوئی وظیفہ جاننا ہو، کوئی حاجت ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔